کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا اس چیز کا کہ کبھی الفاظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس کی آپ کے سامنے جو مثالیں پیش کی گئیں وہ دو قسموں کا تفصیلی بیان پیچھے ہو گیا۔ تیسری جو قسم تھی جہاں پر سیاق کلام کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس میں سے آپ کے سامنے 4 مثالیں کل پیش کی گئیں۔ ایک تو حربی اور اس کے مسلم کے تعلق سے 2 تھی، اور تیسری مثال باندھی لتقدیمانی، اور چوتھی مثال حتی عطا والی چوتھی مثال تھی، جہاں پر اس کے سیاق کلام کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں پر اس کے حقیقی معنی متروک ہیں، کیونکہ جب تک یہاں پر اتنا لفظ بولا تھا کہ تو میرے لیے باندھی خرید لے، تو اس میں چاہے وہ رضائی بہن ہوتی وہ بھی شامل ہوتی اس میں، لیکن جب لفظ حتی عطا آ گیا، یہ اس قرینے نے سیاق کلام نے بتا دیا کہ باندھی ایسی ہونی چاہیے جو میرے محرمات میں سے نہ ہو۔ اسی طرح لتقدیمانی نہیں تھا تو کوئی سی بھی باندھی خرید سکتا تھا، چاہے وہ لولی ہوتی چاہے وہ معذور کیسی بھی ہوتی، لیکن لتقدیمانی یہ سیاق کلام نے بتا دی اس بات کو کہ باندھی جو ہونی چاہیے وہ صحیح و سالم ہونی چاہیے، لہذا ایسی صورت میں تو باندھی ایسی ہونی چاہیے جو میری خدمت کر سکے۔ اس لیے اب ایسی صورت میں اگر وکیل خریدے گا تو صورت میں سارا جو نقصان وکیل اٹھائے گا، موکل کوئی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ 5ویں مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں جہاں پر سیاق کلام کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے میں گر جائے، جب مکھی گر جائے تم میں سے کسی کے کھانے میں، فانقلوہ، تو اس کو جو ہے اس میں ڈبو دو، کیا کر دو؟ اس کو ڈبو دو، ثم انقلوہ، پھر اس کو نکال دو، کیا ہے؟ کھانے سے نکال دو۔ کیوں؟ علت کیا ہے اس کی؟ فإن فی احدی جناحیہ داء، اس لیے کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے، مکھی کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے، وفی الاخری دوا، اور دوسرے پر میں اس کی کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ، اور وہ جو ہے بیماری والے پر کو جو ہے وہ مقدم کرتی ہے علی الدوا، شفا والے پر۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو اس میں، ثم انقلوہ، پھر اس کو نکال دو، اس لیے کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو وہ مقدم کرتی ہے بیماری والے پر کو، کس پر؟ شفا والے پر۔ اب تم ڈال دو گے اس میں تو شفا والا بھی مل جائے گا اس میں، اور اس طرح سے بیماری جو ہو سکی تھی اس کا جو ہے کیا آ جائے گا؟ توڑ آ جائے گا شفا والے سے، تو وہ بیماری کو ختم کر دے گا شفا والا پر۔ یہاں پر دیکھیں محل شاہد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا فانقلوہ، مکھی کو جو ہے کس میں ڈال دو؟ کھانے میں۔ یہ امر آیا، کیا آیا؟ اور امر کسی چیز کے وجوب کے لیے آتا ہے، کیا آتا ہے؟ گویا کہ کیا ہم پر اب ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں؟ کیا ہے امر کسی چیز کے؟ جیسے آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر نہیں کرو گے تو اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگے۔ تو یہاں امر آیا تو کیا اس امر کا حکم بھی ویسے ہی ہوگا جو عام طور پر امر کا حکم ہوتا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو انسان گناہ گار ہوگا۔
تو کہا کہ یہاں پر جو ہے یہاں امر تو ہے اس لیے کہ یہاں کس لیے کہ امر ہے کہ جس کا حکم وجوبی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو امر ہے وہ کس لیے ہے؟ صرف جو ہے ہماری شفقت اور ہمارے اوپر کرم کرنے کے لیے ہے، بطور وجوب نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر آگاہی کرنے کے لیے ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ نہ کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، گناہ گار نہیں ہوگے۔ کہہ رہے ہیں دلہ سیاق الکلام، آگے والے جو سیاق کلام ہے اس نے دلالت کی اس بات پر کہ ان المقلا کہ جو ہے کیا ہے حکم دینا کائے کو ڈبونے کا، لدفع الاذى عنا ہم سے تکلیف اور بیماری کو دفع کرنے کے لیے، لا لامر تعبد امر تعبدی کے طور پر نہیں، امر حق شرع کے طور پر نہیں، امر ایسا امر نہیں جو امر تعبدی کے طور پر حقا للشرع جو شریعت کا حق بن جائے، شریعت کا جو حق بن جاتا ہے اس کو اگر کوئی امر کو ختم کرے تو وہاں گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا آگے والے سے فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْ دَاعٌ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاعِ، یہ سارا جو سیاق کلام ہے یہ بتلا رہا ہے اس بات کو کہ یہاں پر جو ہے یہ وجوبی طور پر نہیں ہے، صرف ہمارے لیے مصلحت ہمارے طور پر شفقت کے لیے بیان فرمایا حضور نے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں کرو تو تم اس سالن کو نہ بھی استعمال کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر لفظ امر آیا تھا جب تو اس سے پتہ اللہ تھا وجوبی ہے، لیکن بیان فرمایا کہ یہ کیا ہے صرف امر تعبد کے طور پر نہیں ہے، کہ عبادت کے طور پر نہیں ہے کہ بندے کو حکم دیا جائے اس کا کہ حق شرع کے طور پر، اور حق شرع کے طور پر جو حکم دیا جاتا ہے وہ وجوبی ہوتا ہے، اس کا نہ کرنے کی صورت میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو سیاق کلام نے کیا کر دیا؟ اس کو جو امر کا وہ معنی تھا اس سے عدول کر دیا۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو فرمایا طلّہ سیاق الکلام، سیاق کلام نے دلالت کی اس بات پر کہ ان المقلا کہ امر جو ہے مکھی کو ڈبونے کا حکم لدفع الاذى عنا ہم سے تکلیف کو دفع کرنے کے لیے، لا لامر تعبد یعنی ایسے حکم ہیں جو تعبدی کے طور پر، امر تعبدی کے طور پر نہیں، حقا للشرع جو شریعت کا کیا بن جائے؟ حق بن جائے۔ فلا یکون للایجاب تو یہاں ڈالنے کا ڈبونے دینے کا حکم یہ ایجاب کے لیے نہیں ہوگا۔ فلا یکون للایجاب یہ پانچویں مثال ہوئی کس کی؟ جہاں پر سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے کیا ہے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء بے شک صدقات فقراء کے لیے۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہاں پر آیت کریمہ کے اندر 8 لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جن کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ صدقات ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا مال کنہیں دینا ہے؟ انما الصدقات للفقراء ایک فقیر والمساکین مسکینوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جس میں کیا ہے؟ فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور کافروں کو جن کا تالیف قلب کے لیے جن کو مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، گردن چھڑانے کے لیے، راہگیر کے لیے، اور جو عامل جو ہے صدقات کا مال جمع کرے اس کے لیے، والغارمین وفی سبیل اللہ راستہ اللہ کے راہ میں چلنے والے کے لیے، مجاہد کے لیے آئیں۔ تو اس طرح کے 8 لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے۔ اب یہاں پر جو دیکھیں یہاں پر انما الصدقات للفقراء یہ مساکین جو ہیں صدقات کے فقراء کے لیے ہیں، مساکین وغیرہ کے لیے۔ یہ کس کے بعد آیا؟ عقیبہ قولی تعالیٰ، یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو تمہیں صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی زکوٰۃ کا یا مال آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم فرماتے تو کچھ منافقین ایسا آپ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جو انصاف نہیں فرماتے، آپ کسی کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں اور کسی کو چاہیں کم دے دیتے، اس طرح سے الزام لگایا۔ یہ جو ہے آیت کریمہ یہ جو ہے یہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ لائے گئی ہے کس لیے؟ اصناف کو ذکر کرنے کے لیے۔ کس کے لیے ذکر کیا؟ اصناف، یعنی صدقات کے جو مصارف ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 8 لوگ ہیں۔ کس لیے؟ ان منافقین کے لالچ کو ختم کرنے کے لیے، صدقات کے بارے میں مصارف کو بیان کرنے کو۔
لہذا یہاں پر جو آیت کریمہ کس لیے لائی گئی ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مصارف زکوٰۃ جو لوگ ہیں یہ 8 لوگ ہیں، اور کس لیے کہ سیاق کلام نے یہ دلالت کی تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تمہیں جو الزام لگاتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بارے میں، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ یہ منافقین کا اس میں حصہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو حقدار ہیں زکوٰۃ کے یہ 8 لوگ ہیں۔ یہ اس لیے بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی یہاں پر۔ کس نے بتایا؟ اس سیاق کلام نے جو پچھلی آیت سے پہلے ہے، آپ دیکھیں وہاں پر پڑھا مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالرَّسُولُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ۔ اب آیا تو یہ 8 مصارف کو بیان کرنے کے لیے آئی گئی یہ آیت کریمہ کے 8 مصارف ہیں، لہذا تمہارا اس میں حق نہیں ہے۔ اس میں یہ آیت کریمہ اس لیے لائی گئی۔ امام شافعی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ 8 مصارف جو ہیں اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو ساروں کو 8 کو دینا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ 8 کو دینا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ ایک تو جمع کا واو کیا ہے؟ جمع کس سے کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفات، اور واو بھی آیا جمعیت کے لیے۔ کیا آتا ہے؟ واو جمعیت کے لیے آتا ہے، اور جمع کے کم سے کم 3 فرد ہوتے ہیں، جمع کا جمع سے، لہذا ہر صنف کے 3 لوگوں کو دینا ضروری ہوگا۔ کیا ہے؟ ہر صنف کے 3 لوگ۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ اصناف ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے کسی کو بھی دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سب کو ڈھونڈے تھوڑا تھوڑا سب کو دے۔ ہمارے یہ کیا ہے؟ یہ مصرف ہیں زکوٰۃ کے، یہ مصارف ہیں، ان میں سے کسی کو چلی جانا چاہیے۔ ہاں مؤلفت قلوب اس میں سے خارج ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ مؤلفت قلوب وہ خارج چکا ہے، لہذا اب مصارف زکوٰۃ کتنے رہ گئے؟ صرف 7 رہ گئے۔ اور آج کے زمانے میں تو جو ہے گردن چھڑانے کے لیے یہ بھی نہیں پایا جاتا، غلام ہے۔ تو اس اعتبار سے مؤلفت قلوب کیا تھا کہ پہلے ابتدائی اسلام میں کچھ کفار کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس لیے تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور وہ جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ لیکن جب اسلام غالب آ گیا، دنیا میں پہنچ گیا، تو ان کو اس سے کیا کر دیا گیا؟ خارج کر دیا گیا۔ تو حاصل کلام کیا نکلا اس کا؟ یہ آیت کریمہ صرف کس لیے لائی گئی ہے؟ مصارف زکوٰۃ کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی، یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ سب کو سب ادا کرے، صحیح ہے نہیں؟ یہ بیان کرنے کے لیے، لہذا کوئی ایک شخص ایک کو بھی ادا کر دے، تھوڑا تھوڑا سب کو بھی ادا کر دے تب بھی جائے، ایک کو ادا کر دے تب بھی صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے۔ آگے پوری آیت دیکھ لیں۔ عقیبہ قولی تعالیٰ، یہ کس کے بعد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بارے میں۔ وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کو الزام لگاتے ہیں کائے کے بارے میں؟ صدقات دینے کے سلسلے میں۔ یہ آیت کریمہ کے بعد انما الصدقات ہے، کہہ رہے ہیں یدلو، یہ جو ہے سیاق کلام کون سا والا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، یہ اتفاق دیکھ لیں کہ یہ سیاق کلام پہلے آ گیا ہے، ورنہ عام طور پر سیاق کلام بعد میں آ رہے تھے، یہ سیاق کلام پہلے آ گیا ہے۔ تو یہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے اس بات پر الا ان ذکر الاصناف کے، جو زکوٰۃ کے جو مصارف کی جو قسموں کا ذکر کرنا، للقطع من طعمہم تمعیم، ان منافقین کے لالچ کو ختم کرنے کے لیے، من الصدقات، صدقات کے بارے میں، صدقات سے ان کے منافقین کے لالچ کو ختم کرنے کے لیے ہے، بے بیان المصارف، یعنی زکوٰۃ یعنی صدقات کے لیے مصارف کو بیان کر کے، زکوٰۃ کے لیے مصارف کو بیان کر کے، فلا یتوقف الخروج عن العہدۃ عن الاداء الی الکل، تو لہذا جو ہے فلا یتوقف الخروج، ذمہ داری سے نکلنا، کون سی؟ یعنی ذمہ داری زکوٰۃ و صدقات کو ادا کرنے کی ذمہ داری، زکوٰۃ و صدقات کو ادا کرنے کی ذمہ داری سے نکلنا، یہ موقوف نہیں ہوگا علی الاداء الی الکل، ساروں کو ادا کرنے پر۔ کیا سمجھ میں آیا؟ لہذا صدقات و زکوٰۃ کو ادا کرنے، صدقات و زکوٰۃ کو سے ذمہ داری سے نکلنا، یہ سب کو ادا کرنے پر موقوف نہیں ہوگا۔ کیا حاصل نکلا؟ سب کو نہ ادا کرے ذمہ داری سے نکل جائے گا، یہ نہیں کہ سب کو ادا کرے گا تبھی ذمہ داری سے نکلے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس لیے نہیں لائی گئی ہے کہ
ساروں کو ادا کرے تو ذمہ داری سے نکلے گا، بلکہ یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون لوگ ہیں، اور اس پر سیاق کلام اس آیت سے پہلے والا ٹکڑا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ کا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ آیت جو ہے لا کر کے بتانا مقصود ہے کہ مصارف زکوٰۃ اے منافق تم نہیں ہو، یہ 7 لوگ 8 لوگ ہیں، اس لیے لائی گئی ہے، لہذا کسی ایک کو بھی ادا کر دے ان میں سے تو ادا ہو جائے گا، سب کو ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمع لایا گیا ہے، واو بھی ہے، اور واو جمعیت کے لیے آتا ہے، اور جمع کا کم سے کم فرد جو ہوتا ہے وہ 3 فرد ہوتا ہے، لہذا ہر جو ہے مصرف ہر مصارف میں سے سارے مصارف میں ہر ایک کے کم سے کم 3 فردوں کو ادا کرنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے، کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو کافی۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وقال قولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ جب مکھی تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں گر جائے فَامْقُلُوا تو اس کو ڈبو دو، ثُمَّ انْقُلُوا پھر اس کو نکال لو، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِهِ اس لیے کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں بیماری ہے، وَفِي الْأُخْرَى دَاءٌ اور دوا، اور دوسرے میں جو ہے شفا ہے، وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ اور وہ بیماری والے پر کو جو ہے شفا والے پر مقدم کرتی ہے۔ دلّا یہ اس بات اس کلام نے دلالت کی، سیاق کلام نے دلالت کی اس بات پر کہ ان المقلا للأذى لدفع الأذى کہ جو ہے ڈبو دینا یہ کیا ہے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم سے، لا لامر تعبدی امر تعبدی کے طور پر نہیں، حقا للشرع جو شریعت کا حق بن جائے، فلا یکون للایجاب تو لہذا امر جو مقل ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا۔ وقال علیہ السلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، انما الصدقات للفقراء بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، عقیبہ قولی تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد ہے کہ وہ لوگ ان میں سے جو آپ کو صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، یہ قول جو ہے دلالت کر رہا ہے کس بات پر کہ انا ذکر الاصناف کے اصناف کا جو ذکر کرنا، یعنی ان قسموں کا ذکر کرنا، لقطع طمعہم ان کے لالچ کو ختم کرنے کے لیے صدقات کے بارے میں، بے بیان المصارف لہا صدقات کے جو مصارف کو بیان کر کے، فلا یتوقف الخروج عن الہدی تو ذمہ داری سے نکلنا یہ موقوف نہیں ہوگا عن الادا الی الکل سب کو ادا کرنے پر، لہذا کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو کتنی قسمیں بیان کی گئی تھیں؟ جہاں پر حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا 5 قسمیں تھیں، ان میں سے 3 قسموں کا بیان تفصیل سے ہو چکا، کل انشاءاللہ پھر جو ہے 4تھی والی اور 5ویں قسم کا بیان کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔